انسان کو تو شیطان بہکاتا ہے، اور وہ نظر بھی نہیں آتا، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، چھپ کر وار کرتا ہے، حدیث کے مطابق خون کے ساتھ تیرتا بھی ہے۔ مگر یہ جنات کو کون بہکاتا ہے؟ کیونکہ جن اور انسان دونوں مکلف ہیں۔ اب شیطان بھی جن ہے، تو وہ جنوں کو تو وہ نظر آ جاتا ہوگا، تو پھر وہ ان کو کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ یہ ہے کہ انسانوں کو شیطان بہکاتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن شیطان تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ اس کے دل میں جا کے کچھ کرنے لگے گا تو اس کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ تو مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جیسے انسانوں کے حوالے سے بھی قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ انسانوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کون؟ جنات اور انسان۔ اب انسان کے دل کے اندر جو جنات وسوسے ڈالتے ہیں وہ تو یوں ہے کہ وہ نظر نہیں آتے اور دل میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، لیکن انسانوں کے دلوں میں انسان جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ کیسے ڈالتے ہیں؟ تو انسانوں کے دلوں میں جو دوسرے انسان وسوسے ڈالتے ہیں اس میں تو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ انسان بھی غائب ہو کے وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں، انسان تو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ بالکل اس کو نظر بھی آتا ہے، لیکن نظر آنے کے باوجود وہ اسے بہکاتا ہے، وہ اسے دلائل دیتا ہے، وہ اس کو کچھ چیزیں بتاتا ہے، وہ اس کا ذہن پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اس انداز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جنات کے اندر بھی ایک بڑی واضح پاسبلٹی اسی صورت کی ہے کہ جنات دوسرے جنوں کو جو بہکاتے ہیں وہ اسی انداز کے اندر بہکاتے ہوں گے کہ وہ ان کو باقاعدہ اس چیز کے حوالے سے بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک کے اندر یہ واضح طور پہ موجود ہے، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے، مقرر کر دیے۔ کون ہے وہ دشمن؟ فرمایا انسانوں کے شیاطین اور جنات کے شیاطین۔ اب آگے آیت میں فرمایا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کاری کی باتیں ڈالتا ہے۔ انسان انسانوں کے دل میں، شیطان انسانوں کے دل میں، شیطان شیطانوں کے دل میں مزین اور بنا سنوار کے باتیں ڈالتا ہے۔ تو وہاں پر ایک پاسبلٹی تو یہ بڑی واضح ہے کہ شیطان دوسرے شیطان کے دل میں، یا دوسرے جنات کے دل میں وہ اسی طرح وسوسے ڈالتا ہے جیسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اچھا، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خود شیاطین کے اندر طاقت کا فرق ہو، اور یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے، انسانوں کے اندر طاقت کا فرق ہوتا ہے، صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے، تو شیاطین کے اندر بھی صلاحیت اور طاقت کا فرق ہے۔ اب جو سب سے بڑا شیطان ابلیس ہے اس کی طاقت کچھ اور ہے، اچھا اس کے نیچے جو اس کے زیادہ خبیث شیاطین ہیں ان کی طاقت اور ہے، اس سے نیچے والوں کی اور ہے۔ تو شیاطین جو ایک دوسرے کو وسوسے ڈالتے ہیں وہ گفتگو کے ذریعے بھی ہو سکتے اور وہ کرشمات دکھا کر بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ شیاطین اور جنات یہ تو کرتے ہیں کہ آپ نے طریقت کے احوال کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک آدمی جو راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے، شیطان اس کو انوار و تجلیات دکھاتا ہے۔ ایسے ایک بندے کو یکدم لگتا ہے کہ جناب آسمان کے دروازے کھل گئے، فرشتے اتر رہے ہیں، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اس کے بعد اس کو عرش نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، عرش کے اوپر باقاعدہ ایک جسم کی صورت میں بیٹھا ہوا اس کو خدا نظر آتا ہے، حالانکہ ہوتا باطل ہے سارا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ وہ جسم کی صورت ہو اس کی، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن شیطان کرشمے دکھاتا ہے۔ اور یہ بندہ جو ہے، جو بیچارہ کسی پیر کامل کی رہنمائی کے بغیر راہ سلوک چل رہا ہوتا ہے، اب یہ اپنے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے لو جناب میں جہاں پہنچ گیا اور جو مشاہدات مجھے ہو گئے یہ تو کسی کو بھی نہیں ہوئے۔ اب یہ اپنے دل میں مجسمہ فرقے سے بھی بن جاتا ہے، یہ خدا کا جسم بھی مان رہا ہوتا ہے، الٹی سیدھی اور باتیں بھی مان رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ سب شیطان کی کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں۔ اس میں یا تو پیر کامل بچاتا ہے یا کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہٹ کر کوئی خاص فضل فرما دیتا ہے اور اس سے جو ہے وہ کوئی آدمی بچ جاتا ہے۔ تو جیسے یہ کرشمے شیطان کسی انسان کو دکھاتا ہے، اسی طرح کہ وہ بیوقوف جنات کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے جنات عقل کے اعتبار سے انسان سے کم ہی ہیں،
تو یوں شیطان جو ہے وہ جنات کو بھی ایسے ہی کرشمے دکھا سکتا ہے کہ جنات کو بھی یوں انوار و تجلیات دکھائے اور ان کو رنگ برنگی چیزیں دکھائے اور وہ اس کی وجہ سے وہ دھوکے کے اندر آ جائیں اور وہ زخرف القول غرورا جو ہے وہ اس صورت کے اندر وہاں پر پایا جائے. تو اب یہ ہے کہ اس کی حقیقی صورت کیا ہے کہ شیطان شیطانوں کو کیسے بہکاتا ہے، ہمارے سامنے اس کی حقیقی صورت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ان صورتوں میں سے صورت پائی جاتی ہے.